أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم. وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف بآواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے. سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے. دنیا تے دو جہان دے سردار آ گئے. دنیا تے دو جہان دے سردار آ گئے. گھر آمنہ دے ہو گئی آمد حضور دی. گھر آمنہ دے ہو گئی آمد حضور دی. ویکھن فرشتے آپ دا رخسار آ گئے. ویکھن فرشتے آپ دا رخسار آ گئے. سارے گناہ گاراں دی اج عید ہو گئی. سارے گناہ گاراں دی اج عید ہو گئی. رحمت بخشش لٹاون امت دے غم خوار آ گئے. بخشش لٹاون امت دے غم خوار آ گئے. بھر لو کرم نل جولیاں آ جاؤ منگتے ہو. بھر لو کرم نل جولیاں بھر لو کرم نل جولیاں آ جاؤ منگتے ہو. رحمت لٹاون مالکو مختار آ گئے. رحمت لٹاون مالکو مختار آ گئے. سارے
پڑھو درود اج سرکار آ گئے۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، کروڑوں اربوں خربوں درود امام الانبیاء سرتاج انبیاء محبوب کبریا احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات والا صفات پر۔ آج کا یہ مبارک متبرک مقدس پروگرام سالانہ عید میلاد النبی، جو اس گھر کی خوش قسمتی ہے کہ سال کے بعد یہاں ذکر رسول کی محفل سجائی جاتی ہے، یہ میرے حضور کا کرم ہے، میرے آقا کی مہربانی ہے، وگرنہ ہزاروں لوگ موجود ہیں جس کو میرے آقا پسند فرماتے ہیں، اپنے ذکر کے لیے انتخاب فرما لیتے ہیں۔ یہ لوگ قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ حاجی صاحب اور ان کے بھائی اور بیٹے بھتیجے خاندان والے یہ قسمت والے ہیں۔ یہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ان اہتمام کرنے والوں کی طرح انہاں ہکے ری حاجی صاحب بچیاں دا کوئی کر لئے تو مڑ بے تو خرابیاں نے کیتی رکھ انہاں سارے نہ اتھے ویج جلوہ فرماؤ انہاں دے میاں ادھے ڈیرا لگ انہاں اتھے نہ کو ان گھر والوں کی طرح آپ بھی منتخب لوگ ہیں، خوش نصیب ہیں، جو حضور کی محفل میں آئے ہیں۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آپ خود نہیں آئے۔ یہ میرے آقا کا کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے محبوب کے ذکر کی محفل میں بلا لیا، اور یہ وہ عمل خیر ہے، یہ وہ عمل صالح ہے جو میرے رب کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی عز و جل کا انتخاب ہے کہ اس کریم نے ہمیں اپنے محبوب کی محفل میں بلایا ہے۔ اللہ ان کا اہتمام کرنا اور آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے لیے دنیا آخرت میں درجات کا سبب بنا۔ قرآن پاک سے جو میں نے کلمات طیبات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، میرے رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کر۔ میرے رب کی ہم پر اتنی نعمتیں ہیں، اتنے احسانات ہیں، اتنے انعامات ہیں جن کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ خود میرے رب نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ہاتھ دیے، پاؤں دیے، آنکھیں دیں، زبان دی، کان دیا، کان دیے، مال و زر سے نوازا، اولاد سے نوازا۔ اللہ نے ہمیں سب سے بڑا ہم پر انعام فرمایا کہ ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ پہلے انبیاء 12 ایسے نبی ہیں
جنہوں نے تمنا کی تھی کہ اللہ ہمیں نبی نہ بنا، ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دے۔ اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ پیدا ہوئے تو کان میں بتا دیا گیا تجھے مبارک ہو، تو اللہ کے آخری نبی کا امتی بن کے آیا۔ ساری زندگی انسان اسی بات کا شکر ادا کرتا رہے کہ اللہ نے مجھے حضور کا امتی بنایا ہے، کھڑے ہو کر سلام ہی پڑھتا رہے پھر بھی حق امتی ادا نہیں ہو سکتا۔ میرے اعلیٰ حضرت کنج کرم حضرت کرما والی سرکار رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ساری نعمتیں رب کی بڑی ہیں، ساری نعمتیں رب کی بہت بڑی بڑی نعمتیں۔ آنکھوں کی قدر اس اندھے سے پوچھو جو بیچارہ چل نہیں سکتا، پاؤں کی قدر اس پاؤں سے محروم شخص سے پوچھو جو بیچارہ چل نہیں سکتا، زبان کی قدر اس سے پوچھو بیچارہ بول نہیں سکتا، ہاتھوں کی قدر اس ہاتھوں سے محروم شخص سے پوچھو کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تندرستی کروڑ ہا نعمت ہے، بیمار سے پوچھو کہ تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یعنی ساری نعمتیں بڑی بڑی، ایک ایک نعمت کو دیکھو تو انسان دنگ رہ جاتا ہے، ساری زندگی سجدہ شکر ادا کرتا رہے پھر بھی حق نعمت ادا نہیں ہوتا۔ میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے ساری نعمتیں بڑی ہیں لیکن تین بہت بڑی نعمتیں ہیں جو رب نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، الاسلام والقرآن ومحمد الرسول اللہ۔ اسلام بہت بڑی نعمت ہے، قرآن پاک بہت بڑی نعمت ہے، ساری کائنات کی نعمتیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں ساری نعمتیں ایک طرف، لیکن سب سے جو بڑی نعمت ہے وہ میرے حضور کی دنیا میں جلوہ گری ہے۔ اور اللہ نے، اور یہ اس نعمت کی دلیل بھی علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے بات نہیں ہم کر رہے کہ یہ بڑی نعمت ہے، بلکہ قرآن اس کا گواہ ہے۔ آنکھ دی، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، زبان دی، مال و دولت دیا، اولاد دی، صحت دی، اللہ نے سب کچھ دیا، لیکن کسی نعمت پر میرے رب نے احسان نہیں جتایا کہ میں نے تجھے انسان بنایا، تجھ پر میرا احسان ہے، میں نے تمہیں آنکھیں دی، تجھ پر میرا احسان ہے، میں نے تمہیں پاؤں دیے، تجھ پر میرا احسان ہے، میں نے تجھے زبان دی، تجھ پر میرا احسان ہے تو واقعتاً بہت بڑا احسان، میرے رب کا احسان ہی ہے، مہربانی ہے، اس کی رحمت ہے، اس کی برکت ہے، لیکن میرے رب نے ان نعمتوں پر احسان نہیں جتایا۔ جب اپنا محبوب ہمیں عطا کیا تو ساتھ ہی میرے رب نے ہم پر احسان جتلایا۔ علماء فرماتے ہیں کوئی کسی کو مال دے سکتا ہے، زمین دے سکتا ہے، جائیداد دے سکتا ہے، اولاد دے سکتا ہے، لیکن کبھی کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیا کرتا۔ جب اس نے اپنا محبوب ہمیں عطا کیا تو ساتھ ہی احسان بھی جتلایا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، ضرور ایمان والوں پر رب نے احسان فرمایا کہ انہیں اپنا محبوب عطا فرمایا، انہیں اپنا محبوب عطا فرمایا جو ہے فضل رب الاولیاء، اور کیا چاہیے، مل کے پڑھ لو، فضل رب الاولیاء اور کیا چاہیے، فضل رب الاولیاء اور کیا چاہیے، فضل رب الاولیاء اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا
تشریف لے آئے، حضور ہمیں نصیب ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر اپنا فضل احسان جتایا ہے، اور 2 مرتبہ تاکیداً فرمایا ضرور ضرور ایمان والوں پر رب نے احسان فرمایا کہ انہیں اپنا محبوب عطا فرمایا۔ اب ایمان والے حضور کے آنے پر خوشیاں منا رہے ہیں، اور عام نعمت کے بارے میں میرے رب کا حکم ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ کی نعمتوں پر جتنا شکر ادا کرو گے اللہ اتنا اور زیادہ عطا فرمائے۔ اللہ نے تمہیں صحت دی ہے، جوانی دی ہے، تندرستی دی ہے، 5 وقت رب کو سجدہ کرو، اللہ تمہاری صحت میں اور برکت ڈال دے۔ اس صحت کو، اس جوانی کو جو ہے اپنے رب کے لیے صرف کر رہے ہو، گویا تم اس رب کی نعمت کا شکر ادا کر رہے ہو۔ اگر اس جوانی کو اور صحت کو جو ہے تم رب کے احکام کے خلاف استعمال کرو گے، جوانی کو برباد کر رہے ہو، اذان سنتے اور نماز کے لیے نہیں جاتے، گویا تم تندرستی کی قدر نہیں کر رہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے وہ نعمت چھین بھی سکتا ہے۔ اگر تم صحت برقرار رکھنا چاہتے ہو، جوانی برقرار رکھنا چاہتے ہو، تو جوانی میں جو سجدے کی مزے ہیں نا وہ بڑھاپے میں نہیں ہیں۔ بڑھاپے میں لوگ کرسیوں پہ بیٹھ کر پھر نمازیں پڑھتے ہیں، سجدہ نہیں کر سکتے، جھکا نہیں جاتا۔ ابھی وقت ہے، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا، جوانی میں سجدے کرنا، جوانی میں عبادت کرنا، یہ انبیاء کرام کا شیوا ہے۔ بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی نیک بن بیٹھتا ہے، جب ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے، جب نظر کام نہیں کرتی، جب جھکا جاتا نہیں، پھر تسبیح ہاتھ میں پکڑنے کا کیا فائدہ جو جوانی میں۔ اسی لیے میرے حضور نے بڑھاپے سے پناہ مانگی، بڑھاپے سے پناہ مانگی ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے حضور فرماتے ہیں ایک جوان تندرست ایمان والا اللہ کو زیادہ پسند ہے اس بوڑھے سے جو بیچارہ چل نہیں سکتا۔ تو جو ہے اللہ کی نعمت پر جتنا شکر ادا کرو گے اللہ اور نعمت عطا فرمائے۔ اللہ نے مال کی نعمت دی ہے، تو جو رب نے دیا ہے اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پوری زکوٰۃ ادا کرو، فصل دی اللہ نے عشر ادا کرو، غریبوں کی مدد کرو، حضور کی آمد پر خرچ کرو۔ مال جو ہے محنت سے نہیں بڑھتا، کاروبار سے نہیں بڑھتا۔ ساری کتابیں اٹھا کے دیکھو، علماء، محدثین، مفسرین نے یہی طریقہ بتایا ہے، مال کو اگر بڑھانا چاہتے ہو تو مال دینے والے کے نام پہ لٹانا شروع کرو۔ جیسے جیسے دیتے جاؤ گے وہ واپس پلٹاتا جائے۔ دنیا والوں سے کاروبار کرتے ہو، یہ دھوکہ بھی دے سکتے ہیں، فراڈ بھی کر سکتے ہیں، جھوٹ بھی بول سکتے ہیں۔ میرا رب کبھی اپنے وعدے سے اپنے کلمات تبدیل نہیں کرتا۔ اس کا وعدہ ہے جو 1 دے گا میں 10 گنا دنیا میں دوں گا، 70 گنا آخرت میں عطا کروں گا۔ اگر خلوص سے دو گے تو اللہ دنیا میں 700 گنا بھی عطا کرے۔ پانی اتنا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ مبارک ہے، تو یہ محفل میلاد کا ایک مقصد اصلاح معاشرہ بھی ہے، حضور کا مبارک دین بتانا بھی ہے، اور یہی باتیں میرے آقا علیہ السلام دنیا پہ بتانے کے لیے مبعوث ہوئے۔
ہر روز اللہ سے باتیں کرنے جایا کرتے تھے۔ راستے میں ایک میاں بیوی رہتے تھے، غریب تھے۔ ایک دن راستے میں کھڑے ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں ہماری عرض کرنا، اللہ ہمیں بھی کچھ عطا فرما، کبھی تو ہم بھی 2 وقت کا کھانا کھا سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر بتایا کہ تمہاری عمر لمبی ہے، رزق تھوڑا رب نے لکھا۔ دوسرے دن پھر کھڑے ہوئے، اللہ سے عرض کرنا کہ ہمیں 1 مرتبہ ہی دے دے، ہم اس کو آہستہ آہستہ استعمال کر لیں۔ رب کریم نے فرمایا ان سے کہو کہ کوئی کاروبار کریں، میں پوری زندگی کا رزق عطا کر دوں۔ رزق دینے والا تو میرا اللہ ہے نا، صدقہ نبی پاک کا دیتا ہے۔ جتنی نعمتیں کائنات میں بٹتی ہیں نا، جتنی نعمتیں بٹتی ہیں، ساری کی ساری حضور کے صدقے نصیب ہوتی ہیں۔ جس کو ملتا ہے، جو ملتا ہے، جتنا ملتا ہے، جب ملتا ہے، جہاں ملتا ہے، صدقہ مدینے والے کا ملتا ہے۔ خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، جس کو ملا جو کچھ ملا، جتنا ملا صدقہ تیرا۔ کائنات میں جتنے پھل ہیں، جتنی غذائی اجناس ہیں، ساری کی ساری پہلے حضور کے قدموں پہ باری جاتی ہیں، پھر کائنات میں تقسیم کی جاتی ہیں۔ وہ میاں بیوی کھڑے ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کاروبار کرو، اللہ تمہیں یک بارگی دے دے۔ انہوں نے کاروبار کیا، ڈھیر سارا پیسہ۔ اب میاں بیوی مشورہ کرنے لگے، ساری زندگی کا یہی رزق ہے کہ کیا کیا جائے۔ بیوی نے کہا پہلے تو خود کھانا کھایا جائے۔ حضور نے فرمایا سب سے پہلے تمہارے جسم کا تم پر ہے۔ پھر سوچنے لگے لوگ کیسے رب کے نام پہ دیتے ہیں، کیوں نہ ہم اللہ کے نام پہ خیرات بھی کریں۔ انہوں نے ایک دیگ کا سامان لائے، راہ خدا میں تقسیم کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام روزانہ وہاں سے گزرتے تھے۔ دوسرے دن 2 دیگیں، تیسرے دن 3 دیگیں، چوتھے دن 4 دیگیں، 10 دیگیں، 100 دیگ پکڑی لگی۔ ساری مخلوق وہاں سے کھا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مہینہ بھر گزرتے رہے، یہی عالم ہے، لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں۔ آپ نے عرض کی مالک تو کہتا تھا ان کا رزق میں نے تھوڑا رکھا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا پیارے موسیٰ انہوں نے ایک طریقہ لگایا ہے، انہوں نے میرے نام پہ 1 دیگ دی، میں نے ان کو 10 واپس فرما دی۔ انہوں نے 2 مجھے دی، میں نے 20 واپس کر دی۔ انہوں نے 3 دی، میں نے 30 واپس کر دی۔ یہ مجھے دیتے جاتے ہیں، میں ان کو عطا کرتا جاتا ہوں۔ یہ قیامت تک ان کا لنگر جاری و ساری رہے گا۔ مال کے شکرانے کا طریقہ یہ ہے، مال کی زکوٰۃ دی جائے، مال کا عشر دیا جائے، غریب و مسکینوں پر خرچ کیا جائے، حضور کے نام پہ خرچ کیا جائے۔ تو مال محنت سے نہیں بڑھتا، کاروبار سے نہیں بڑھتا، مال دینے والے کے نام پر قربان کرنے سے بڑھتا ہے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 1000 اونٹ بما ساز و سامان راہ خدا میں قربان کر دیا۔ اللہ نے اتنا مال دیا، حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میرے مال تھوڑا ہونے کی دعا کیجیے، حالانکہ لوگ مال زیادہ۔ تو یہ نعمتیں جو ہے ان کا شکر ادا کرتے رہو گے تو یہ نعمتیں بڑھتی رہیں گی۔ اور کائنات کی سب سے بڑی نعمت میرے حضور کی ذات ہے۔ تو اس نعمت کے شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حضور کی سچی غلامی اختیار کر لو۔ حضور کی مبارک آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے 5 وقت کے نمازی بن جاؤ۔ حضور کی غلامی اختیار کرنے کے لیے سچ بولنا شروع کر دو۔ حضور کی غلامی اختیار اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے والدین کا ادب کرنا شروع کر دو۔ حضور پر کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع کر دو۔ حضور کی آمد پر زیادہ سے زیادہ خوشیاں منانا شروع کر دو۔ تو اللہ اس نعمت کو کیسے ہمارے میں بڑھائے گا؟ ہمارے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن، ہماری قبر و حشر کو اچھا فرما دے، ہمارے دنیا کے مال بھی
جو ہے معاملات کو درست فرما دے گا، قبر و حشر کے معاملات کو بھی آسان فرما دے گا۔ میرے حضور کیا آئے، کائنات میں بہار آ، بے سہاروں کو سہارا ملا، بے آسروں کو آسرا ملا، غم زدوں کے غم دور ہو گئے۔ وہ ماں جس کو منڈی میں بیچ دیا جاتا تھا، میرے حضور نے اپنی امت کو بتایا تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں میں ہے۔ میرے حضور نے بتایا، جب بہن دروازے پہ آئے، میرے آقا نے کھڑے ہو کر استقبال کیا اور کچھ جوڑے اور کچھ گھوڑے خدمت میں پیش کیے۔ بہنوں کو عزت ملی۔ وہ غلام جو ساری زندگی جوتا نہیں پہن سکتے تھے، لباس اپنے جسم پر نہیں پہن سکتے تھے، حضرت بلال حبشی کو میرے حضور نے کعبہ معظمہ کی چھت پہ چڑھایا۔ حضور تشریف لائے تو ساری کائنات کو جو ہے آسرا مل گیا۔ سب تو اونچی شان والا آ گیا، سب تو اونچی شان والا آ گیا، اونچے رتبے پانے والا آ گیا، آسیو اج شکر دے سجدے کرو، آسیو اج شکر دے سجدے کرو، سب نسینے لان والا آ گیا، سب نسینے لان والا آ گیا، اونچے رتبے پان والا آ گیا، جگیاں دے وچ دیوے بل پئے، کیونکہ روشنی ورتان والا آ گیا، روشنی ورتان والا آ گیا، سب تو وڈی شان والا آ گیا، سب نسینے لان والا آ گیا۔ میرے حضور تشریف لائے، بے آسروں کو آسرا مل گیا، غم زدوں کے غم دور ہو گئے، جس کی نسبت میرے حضور سے ہوتی گئی، اللہ نے اس کو مقام رفیع عطا فرمایا۔ جس مبارک خاتون کو میرے آقا علیہ السلام کی ماں ہونے کا شرف نصیب ہوا، سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ امن والی۔ میں اپنے دوستوں کو اکثر بتایا کرتا ہوں یہ روایت کہ آج جو ہم قسم اٹھاتے ہیں، قسم کہ میں سچا ہوں، مجھے قرآن پاک کی قسم، میرے حضور کے مبارک اماں جان کا جب زمانہ تھا نا، تو اتنی پاکیزہ طیب طاہر میرے حضور کی ماں تھی نا کہ پورے مکہ میں جس نے اپنی بات سچی منوانی ہوتی وہ سیدہ آمنہ پاک کی قسم اٹھایا کرتا تھا۔ لوگ اس سے مطالبہ کرتے تھے اگر اپنی بات میں سچے ہو تو حضرت عبداللہ کی جو ہے زوجہ محترمہ سیدہ آمنہ پاک کے نام کی قسم، اتنی پاکیزہ عفت مآب میرے حضور کی مبارک اماں جان، جو ساری کائنات سے سب سے زیادہ معزز ترین ماں ہے۔
اور میرے حضور کے ابا جان سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ساری کائنات کے باپوں میں افضل ترین ابا ہیں. حافظ قرآن جس کا بیٹا ہو جائے اللہ اس کے والدین کو قیامت کے دن عزت کے تاج پہنا کر جنت عطا فرمائے گا. تو جن والدین کے لخت جگر کے قلب مبارک پر اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا ہے، اس محمد کے والدین کا کیا شان اور مرتبہ اور مقام ہوگا. حضور نے جس نے بھی نسبت کی حضور سے اللہ نے اس کو مقام رفیع عطا فرمایا. حضرت حلیمہ سعدیہ، لوگ کہتے ہیں نا دائیاں آئیاں اور یتیم سمجھ کر معاذ اللہ حضور کو پسند نہیں، ایسا ہی بات نہیں ہے. یہ میرے کریم کا کرم ہے، جس کو چاہتے ہیں نواز دیتے ہیں. حضور جس کو چاہیں پسند فرماتے ہیں. آج جو ہے در رسول پہ وہی جاتا ہے نا جس کو میرے آقا بلاتے ہیں، وگرنہ کروڑوں اربوں روپے جس کے پاس ہے اگر حضور نہیں بلاتے تو وہ نہیں جا سکتا. اور جس کے پاس ہوتا بھی کچھ نہیں، مدینے والے کا بلاوا آتا ہے، اللہ خود بخود اسباب پیدا کر دیتا ہے. اللہ خود بخود اسباب پیدا فرما دیتا ہے. مال و زر کی بات نہیں ہے، یہ تو کرم کی باتیں ہیں. مال و زر کی بات نہیں ہے، یہ تو کرم کی باتیں ہیں. جس کو چاہا در پہ بلایا، جس کو چاہا در پہ بلایا، میرے پیارے آقا نے. جس کو چاہا در پہ بلایا، میرے پیارے آقا نے. منگتوں کو سلطان بنایا، میرے پیارے آقا نے. جب اپنا دربار سجایا، میرے پیارے آقا نے. یعنی دائیاں آتی گئیں، یہ نہیں کہ حضور کو انہوں نے معاذ اللہ یتیم سمجھ کر چھوڑ کے چلی گئیں. میرے آقا نے پسند ہی نہیں فرمایا، کیونکہ میرے آقا غریب پرور ہے. حضور تو پنگوڑے میں سب کچھ جانتے ہیں. حضور تو اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے. حضور جانتے تھے یہ حلیمہ سعدیہ کمزور اس کی سواری ہے جو پیچھے رہ گئی ہے، اس کے حالات اچھے نہیں ہیں. میرے آقا تو غریبوں کو نوازنے کے لیے آئے ہیں. میرے حضور نے اسی لیے حضرت حلیمہ کا انتخاب فرمایا کہ اس کی بگڑی بھی بن جائے، اس کی بگڑی بھی بن جائے، اس کی بگڑی بھی بن جائے. اور یہی سنت جو ہے حضور کے غلاموں نے بھی پھر اختیار کیا. جیسے حضور مدینہ طیبہ جب تشریف لے گئے تو سب نے کہا حضور ہمارے گھر، حضور ہمارے گھر، حضور ہمارے گھر. لیکن میرے حضور نے فرمایا میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، یہ معمول من اللہ. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دروازے کے سامنے، جو کہ مدینہ طیبہ میں غریب ترین صحابی تھے، تو حضور نے انہی کا انتخاب فرمایا. سونی کلی سی خوشبخت ایوب دی، جتھے جا کے رکی ڈاچ محبوب دی. سونی کلی سی خوشبخت ایوب دی، جتھے جا کے رکی ڈاچ محبوب دی. عاشقاں دا پرونا ہے ساڈا نبی، کوٹھیاں تے چڑھے رہ گئے. عاشقاں
साडा नबी कोठियां ते चढ़े वे सुन्नत हुजूर के गुलामों ने भी इख्तियार। एक मर्तबा हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बस्ती में तशरीफ ले गए। तो सारे चूंकि हुजूर गौसे पाक से मोहब्बत करने वाले, मानने वाले थे, हर एक की ख्वाहिश थी कि हुजूर गौसे पाक हमारे घर में। तो आपने एक शख्स से पूछा, इस सारी बस्ती में गरीब तरीन शख्स कौन है? तो उन्होंने बताया, इस बस्ती के बाहर नुक्कड़ पे एक कुटिया में रहते मियाँ बीवी रहते हैं, गरीब हैं, एक दिन की मिलती, दो दिन मिलती नहीं। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया, आज हम उसके मेहमान मियाँ बीवी के बने। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ जाकर डेरा लगा, मगरिब की नमाज अदा फरमा। सारी बस्ती के लोग वहाँ हैं, कोई बकरी पेश कर रहा है, कोई भैंस पेश कर रहा है, कोई गाय पेश कर रहा है, कोई सोना पेश कर रहा है, कोई मालो ज़र पेश कर रहा है, नजराने के तौर पर। हुजूर गौसे पाक कबूल। और ये असल में जो औलिया अल्लाह हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, ये इनको लालच नहीं होता। जो मखलूक खुदा देती है, मखलूक खुदा पर ही लुटा देती है। रवायत में आता है, जब सूरज गुरूब हुआ था, सारी बस्ती से वो गरीब तरीन घराना था। और जब सुबह नमाज फजर के बाद, नमाज इशराक अदा करने के बाद हुजूर गौसे पाक वहाँ से चलने लगे तो सारी बस्ती से अमीर तरीन वो घराना हो गया। जो रात भर सारा नजराना आया था, आपने सारा उनको अता फरमाया। ये मेरे हुजूर ने करम फरमाया है। हजरत हलीमा का इंतखाब फरमाया कि वो मेरे हुजूर गरीब परवर है, आप गरीबों का ज्यादा ख्याल फरमाया करते। तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिसकी निस्बत होती गई वो कमाल पाता। मीलाद मुस्तफ़ा, इसका मकसद ये है, इस नेमत के शुक्र अदा करने का तरीका ये है कि हमारी जिंदगियां मीलाद मनाने के बाद इनमें तब्दीली आ जाए, हम नमाजी बन जाएं, दुरूद पाक पढ़ने वाले बन जाएं, कुरान पाक का शौक़ पैदा हो जाए, तहज्जुद का शौक़ पैदा हो, सच बोलने का शौक़ पैदा हो। तो फिर तो समझे हमारा मीलाद मनाना, इस नेमत का शुक्र अदा करना हमारा अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। और आए, नारे लगाए, लंगर खाया, चले गए, फिर कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। फ़ायदा तब होगा जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे अमली उम्मती बन जाएं, हुजूर के मुबारक फरमानों पर अमल करने लग जाएंगे तो अल्लाह दुनिया आखिरत हमें अता फरमा देंगे। अल्लाह हमें हुजूर की सच्ची अमली गुलामी नसीब फरमाए। अल्लाह हाजी साहब, इनके बरादरान, इनके साहबजादे, रफ़क़ा सबको अजर अजीम अता फरमाए। अल्लाह सना खान रसूल, ज़िक्र रसूल करने वालों के इल्म में, अमल में, उम्र में बरकतें अता फरमाए। हमारा मिल बैठना कबूल फरमाए। व आखिर दावाना आखिर में सिर्फ 5 मिनट की हाजिरी के लिए नात खान हजरात माशाअल्लाह थोड़े से लेट हो गए थे, लेकिन फिर भी मोहम्मद अशफाक साहब तशरीफ़ लाएं और बारगाह कौनैन में हाजिरी लगवाएं। सिर्फ 5 मिनट की हाजिरी के लिए नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माज़रत के साथ लेट हो गया, सफ़र काफ़ी तवील था। मुझे हुक्म हुआ, हाज़िरी मकसूद थी, तमामी अहबाब मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ का नज़राना पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
حمد بارے تعالیٰ تو آغاز ہا میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے لائق سجدہ میری تجھ سے برابر ہی نہیں میری تجھ سے برابر ہی نہیں میں فنا ہوں مگر بقا تو ہے میں فنا ہوں مگر بقا تو ہے لائق سجدہ و ثنا تو ہے میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے دو اشعار آمد دے میلاد دا مہینہ ہے ہاں آیا کل نبیاں دا پیر آیا کل نبیاں دا پیر پیر انوکھڑا آیا کل نبیاں دا پیر پیر انوکھڑا آیا کل نبیاں دا پیر غیب الغیب دے سوایا آکے اپنا روپ بٹایا خالق دی تصویر میں صدقے جاواں خالق دی تصویر پیر انوکھڑا آیا کل نبیاں دا پیر بیس گھٹا جو تھوڑی جی آیا کل نبیاں دا پیر پیر انوکھڑا آیا کل نبیاں ایک شعر مولا علی پاک دی شان ہے حشر چے ہونا آخری سوال کنے کنے پیار کیتا دسو علی نالے حشر چے ہونا آخری سوال کنے کنے پیار کیتا
دسو علی نالے حشر چ اے ہونا اللہ پاک سوال کرنا ہے حشر دیاڑے وہ کیڑا بندہ ہے جن نے مولا علی پاک نال پیار کیتا ہاتھ کھڑا کرو نا سارے مولا علی پاک نال پیار کرنا پھر میرے نال رل کے پڑھو نا حشر چ اے ہونا آخری سوالے کنے کنے پیار کیتا دسو علی نالے حشر چ اے ہونا اجے بھی ہے ویلا بنے علی دا غلام علی دا غلام علی نو تو من بیبا حق دا امام حق دا امام دوہاں جہانا وچ علی لجپالے کنے کنے پیار کیتا دسو علی نالے حشر چ اے ہونا اور والد صاحب حکم ایک شعر شجرے دا سونا تیرا شجرہ سونا تیرا شجرہ کسی عام آدمی کا شجرہ نہیں تو تو میرے پاک نبی کا شجرہ ہے ہاتھ چوکا کھونا سبحان اللہ سجاد 5 سیکنڈ واسطے بلانے کرو آکو سبحان اللہ سونا تیرا شجرہ دعویٰ ہے عشاقاں دا ہاشم دل دارا تو لالے پاکاں دا سونا تیرا شجرہ آقا سونا تیرا شجرہ تیرے در جائی تھا کوئی نہیں تیرے در جائی تھا کوئی نہیں باپ ولاسانی ماں کوئی نہیں سونا تیری ماں جائی ماں کوئی نہیں سونا تیرا شجرہ آقا سونا تیرا شجرہ دعویٰ ہے عشاقاں دا ہاشم دل دارا تو لالے پاکاں دا سونا تیرا شجرہ آقا سونا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ما کان محمد بعد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد
الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یا الہ العالمین، تلاوت قرآن کریم، نعت خوانی، ذکر رسول، صلاۃ والسلام، لنگر شریف، اہتمام و انصرام اپنی بارگاہ علی قبول فرما. اس سے ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ علی پیش کر. حضور علیہ السلام دے وسیلے نال سیدنا آدم علیہ السلام تو لیتے اج تک جتنے مسلمان مرد آتے حضور دے والدین کریم، حضور دی آل پاک، ازواج مطہرات، جمیع صحابہ کرام، تابعین تبع تابعین صلی اللہ علیہ وسلم، اج تک جتنے مسلمان مرد اور فتن سب دی روح نو پہنچا. بالخصوص حاجی صاحب دے والدین، انہاں دے بھائی علی شیر، انہاں دی ہمشیرہ، جو اس گھر دے حقدار امیدوار فوتن سب دی روح نو پہنچا. قبراں روشن منور فراخ فرما. حضور دے میلاد دا فیض اس گھر خاندان و عطا فرما. دلی جائز مقصد پورے فرما. اس خرچ دا بہترین نعم البدل عطا فرما. سارے خاندان مدینہ پاک دی حاضری دی اسباب پیدا فرما. اولاداں نو نیک صالح بنا، نیک نمازی بنا، قرآن پاک پڑھن والے، درود پاک پڑھن والے بنا. دینی دنیاوی علم نہ مالا مال فرما. انہاں دے مال جان کھیت کاروبار وچ برکت فرما. رزق حلال عطا فرما. لقمہ حرام تو بچا، بری نظر تو بچا، حاسدہ شرینہ فسادیاں تو بچا، زمینی آسمانی بلاواں تو بچا. جملہ بیماریاں، حوادثات زمانہ، آفات بلیات تو محفوظ فرما. اللہ حاضرین دی حاضری قبول فرما. میرے حضور دی ساری امت دی خیر فرما. ہر بیمار نو شفا عطا فرما. ہر مسلمان دی ہر پریشانی دور فرما. ہر مسلمان دے ایمان، جان، مال، عزت، آبرو دی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ سیدنا و مولانا. Ya,